آج جب ہم مشکلات میں پڑتے ہیں، مصیبتوں میں پڑتے ہیں، حالاتوں میں پڑتے ہیں، بیماریوں میں پڑتے ہیں، غربت میں پڑتے ہیں، ہم لوگوں کو پکارتے رہتے ہیں یہ شخص ہماری مدد کر دے، یہ شخص ہماری مدد کر دے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی۔ بعض دفعہ تو ہماری مدد ہو جاتی اور بعض دفعہ نہیں ہوتی، اور اگر مدد ہو بھی جائے تو اس مدد کا جو احسان اس مدد کے ساتھ ہم پر رکھ دیا جاتا ہے، وہ احسان کس قدر ہمیں ٹارچر کرتا رہتا ہے، اس بات سے بھی آپ واقف ہوتے۔ لیکن یسوع مسیح جو زندہ خدا ہے، اگر آپ اس کو پکاریں گے اندھے مردمائی کی طرح، تو وہ آپ کی پکار کو کیا کرے گا؟ سن لے گا، اور جتنی بار آپ مشکل میں پڑیں گے اتنی بار آپ کو چھڑائے گا، جتنی بار آپ اس کو پکاریں گے اتنی بار وہ آپ کی پکار کو سنے گا، اور جس بھی حالات میں آپ ہوں گے وہ آپ کو آزاد کرے گا۔ ہاللویا۔ انسانی حالتوں میں بعض دفعہ جب ہم پکارتے ہیں لوگوں کو اپنی مدد کے لیے، تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ ہماری مدد کر پاتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ بھی ہماری مدد نہیں کر پاتے۔ لیکن یسوع ایسی شخصیت ہے جو ہر طرح کے حالات سے، ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے چھڑانے پر اور آزاد کرنے پر قادر ہے۔ آمین، ہاللویا۔ چھڑانے اور آزاد کرنے پر قادر ہے، اور علاوہ اس کے لوگ جب مدد کرتے ہیں تو مدد کے ساتھ احسان کا ایک بڑا بوجھ ہمارے اوپر رکھ دیتے ہیں اور جتاتے رہتے ہیں، ہم نے فلاں ٹائم تیری مدد کی، ہم نے فلاں ٹائم تیری مدد کی، اور جس قدر وہ ہماری مدد کرتے ہیں اب وہ اس بات کے منتظر ہیں ہم اس سے ڈبل ان کی مدد کریں، اور وہ ہماری مدد ایک بار کرتے ہیں لیکن وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ یہ بہت بار ہماری مدد کرے، بلکہ ہماری مدد کو ہی کیا کرے؟ لگی رہے۔ لیکن یسوع ایسا نہیں کرتا۔ پہلے نمبر پہ تو جب آپ اس کو پکارتے ہیں وہ آپ کی سن لیتا ہے، آپ کے حالات مشکلات کیسے بھی ہو وہ آپ کو چھڑاتا اور آزاد کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وہ اس بات کا بھی آرزومند نہیں ہے کہ اگر اس نے آپ کی مدد کی تو آپ اس کی مدد کریں، اور وہ آپ کو جتاتا بھی نہیں ہے کہ اس نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، بلکہ وہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس پر ایمان رکھا۔ وہ کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو پکارا۔ وہ کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس پر نگاہ لگائی۔ ہاللویا۔ اور وہ کرتا رہے گا اگر آپ اس کو پکارتے رہیں گے تو، اور وہ کرتا رہے گا اگر آپ اس پر نگاہ لگاتے رہیں گے تو، اور وہ کرتا رہے گا اگر آپ اس کے حضور چلتے رہیں گے تو۔ آمین۔ وہ کرتا رہے گا جب آپ دنیا کی پرواہ کیے بغیر، چپ کروانے والوں کی پرواہ کیے بغیر اس کو پکارنا جاری رکھیں گے، وہ کرتا رہے گا آپ کے لیے ان سب کاموں کو جن کے لیے آپ اس کو پکارتے ہیں۔ آمین، ہاللویا۔ آج بھی اس اندھے مردمائی کی طرح بہت سارے لوگ یسوع کو پکارنے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، روکتے ہیں نا، جیسے اس کو روکا گیا کہ چپ رہے، حالانکہ ان کو بھی پتا تھا اگر اس کی آواز یسوع تک چلی گئی تو آج اس کی زندگی بدل جائے گی، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو چپ کرا رہے ہیں، چپ رہے، کیا شور کر رہے ہیں؟ آج بھی لوگ چپ کراتے ہیں۔ کیا تجھے دعائیں لے کے بیٹھ گئی ہے؟ کیا تو ہر وقت خدا خدا کرتا رہتا؟ تیرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے؟
ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਣੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗਾਣੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਟਿਕਟੋਕ ਵੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਆ ਦੁਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ। ਦੁਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, تو ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੁਆ ਤੇ ਦੁਆ ਦਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਘੰਟੋ ਘੰਟੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆਇਆ। यीशु धन्यवाद। तू वक्री दुआ शुरू कर लिए, तू वक्रे पुकारना शुरू कर दिया। डांट दिया लोग, डांट दिया लोग। जब कोई दिल से यीशु को पुकारता है, जब कोई दिल से उस पर ईमान रखता है, जब कोई दिल से उस पर तफक्कुर करता है, तो दुनिया खुश नहीं होती। दुनिया डांटती है, दुनिया चुप कराती है, दुनिया पीछे की तरफ खींचती है। दुनिया ये चाहती है आप बंद कर दे यीशु को पुकारना। लेकिन अगर आपको पता है कि जिसको मैं पुकार रहा हूँ वो मेरी सुन लेगा, और जब मेरी आवाज उसके कानों तक पहुंच जाएगी, तो मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी जॉब के लिए, मेरी बिजनेस के लिए, मेरी बीमारी के लिए, मेरी गुर्बत के लिए, मेरी जिल्लत के लिए, मेरी हालत के लिए, मेरी मुश्किलात मुसीबतों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि जिसको मैं पुकार रहा हूँ वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। हालेलुया, जिसको मैं पुकार रहा हूँ वो खुदा है, जिसने अपनी आंधी की फूंक से पहले गुलशन को धोखे से कर दिया। हालेलुया, जिसको मैं पुकार रहा हूँ ये वो खुदा है जिसने हुक्म दिया तो 4 दिन से मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर निकल आया। हालेलुया, ये वो खुदा है जो अपने कहने के मुआफिक निजात देने के लिए सलीब पर मरा, कब्र में रहा, और अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा आसमान पर चला गया। हालेलुया, और वादा करके गया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। वादा करके गया कि मेरे नाम से जो मुझसे मांगोगे मैं तुमको दूंगा, मुझे पुकारोगे मैं तो मैं जवाब दूंगा। हालेलुया, जिसका ये ईमान है, जिसको पता है यीशु कौन है, वो कभी मांगना नहीं छोड़ता इस अंधे बर्तमाई की तरह। हालेलुया, आप सारा दिन 2-2, 4-4 घंटे मोबाइल फोन पे टिकटॉक देखें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपने पुकारना शुरू कर दिया यीशु को, सबको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, सबको। जब आपने यीशु को पुकारना शुरू कर दिया, और ऐसा क्यों होता है? ये शैतान है जिसको आग लगती है, जो नहीं चाहता कि एक जिंदगी मेरे चुंगल से आजाद हो जाए, जो नहीं चाहता कि एक भी जिंदगी निजात पा जाए, जो नहीं चाहता कि एक भी जिंदगी यीशु को जान जाए, और ये चाहता सब मेरे गुलाम बने रहे और मैं सबसे अपने काम करवाता रहूं, और गुमराही की जिंदगी में इनको मैं रखे रखूं और अपने साथ इनको आपकी भट्टी में लेकर जाऊं। वो ये चाहता है, इसलिए वो नहीं बर्दाश्त करता कि कोई भी जिंदगी उसके चुंगल से निकलकर यीशु मसीह की तरफ आए और यीशु को पुकारे। आमीन।